بیل گاڑی میں دھکے لگتے تھے، بارش میں ٹریکٹر جب پھنس جاتا تھا، لیکن اس ٹریکٹر پہ کوئی مولوی صاحب نہیں بیٹھے ہوتے تھے، اس ٹریکٹر پہ مظہر شیر پیش سنت کی جلوہ گری ہوتی تھی، اس ٹریکٹر پہ امام النو بیٹھا ہوتا تھا، اس ٹریکٹر پہ وہ ذات جلوہ گر ہوتی تھی کہ جس کے صدقے سے لاکھوں کو ایمان ملا اور مل رہا ہے اور انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ حضرت نے فرمایا یہ غریب اور یہ ایمان والے، اس لیے فقیر ودیشوں کی فکر اس لیے بھی نہیں کرتا کہ ودیشوں میں جانے والے پیر کم نہیں ہیں، نہ عالم مقرر کم ہے۔ یہ بتانا کیوں چاہتا ہوں؟ یہ بتانا اس لیے ضرورت پڑی مجھے کہ المرء یقیس علی نفسہ، چھچورا دوسرے کو چھچورا سمجھتا ہے، نیچ دوسرے کو نیچ سمجھتا ہے، کم ظرف دوسرے کو کم ظرف سمجھتا ہے، لیکن سنی صحیح عقیدہ یہ سمجھتا ہے کہ عطا ہے غریب نواز کی جو شہزادوں کو بھیج دیا، صدقہ ہے اعلی حضرت کا جو معصوم ملت کو بھیج دیا، احسان ہے مشاہد ملت کا جو ناصر ملت کی جلوہ گری ہے۔ جیسا جیسا ایمان ہے ویسا نور ہے، ویسا آئینہ ہے، وہی قلب ہے، وہی فکر ہے، وہی سوچ ہے۔ اچھا سوچو گے اچھا پاؤ گے، اگر دنیا پرستوں کا تقابل کرو گے تو یاد رکھنا یہ اس شیر کے بیٹے ہیں کہ جس کے والد ماجد نے، میں بتاؤں تو ایک تاریخ ہے، بھاؤ نگر گجرات کے دورے پر یہ فقیر غلام مشاہد ملت، جہاں کچے ہیرے کا ویپار ہوتا ہے، بڑے بڑے ہندوستان کے پیر جا کے رسیدیں کاٹتے ہیں، وہاں پر میں نے ایک صاحب کو دیکھا چشمہ اتار کے روتے ہوئے، اور اس گھرانے کے آدمی کو دیکھا جو اپنے زمانے میں ریلائنس اور ٹاٹا سے بڑا مال رکھتا تھا۔ آج بھی ودیشوں میں فیکٹریاں چلتی ہیں، آج بھی کچے تیل کا ویپار کرتے ہیں ان کے لوگ، آج بھی ڈائمنڈ کا ویپار ہوتا ہے۔ بات آ گئی تو سن لو، تقریریں بہت سنی اور سنتے رہو گے، کیونکہ اگر محسن سے قریب رہو گے تو بافیض رہو گے، اور محسن پہ تبرع کرو گے تو قسم خدا کی ہلاک ہو جاؤ گے۔ سچ ہے، علماء سے پوچھ لیجئے، صوفیہ کا علماء کا اجماع ہے کہ علماء حق پر، اولیاء پر جو قوم تبرع کرتی ہے وہ عذاب کا انتظار کرے۔ اپنا کام بتا دیا، وہ رونے لگے اور بتایا کہ سرکار مظہر اعلی حضرت کے اس خاندان میں کئی لوگ مرید تھے، اس کا مکھیا اربوں پتی کھرب پتی لوگ، لیکن ایک شادی میں ناراض ہو کے تشریف لے آئے، نہیں گئے، بہت کہتے رہے، لوگوں نے کہا حضور اس کو یہاں کر دیں گے، اس کو فرمایا نہیں، شریعت شریعت ہے، جب تک خبیث موجود ہیں اور توبہ نہیں ہو جاتی فقیر نہیں جائے گا۔ بہرحال حضرت چلے آئے، تقریباً 5-7 مہینے میں تقریباً ان کی کئی فیکٹری کا نقصان ہوا، بربادی شروع ہو گئی۔ بمبئی میں ایک مجذوب رہتے تھے، دعا کرانے کے لیے گئے، مختصر یہ کہ جمعرات یا پیر شریف جو بھی دن دیا ہو انہوں نے بلایا، جب پھر گئے فرمایا کیا تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اللہ کہا حضرت ایسا تو کچھ میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ نہیں سوچ لو، عارف سب جانتا لیکن پوچھتا بھی کسی مقصد کے لیے، کہا نہیں کوئی غلطی ہوئی ہے، جملہ غور کیجئے گا، پوچھتے پوچھتے آخر میں کہا حضور اگر غلطی کی بات ہے تو میں جس سے مرید ہوں میرے گھر کی ایک شادی سے ناراض ہو کے وہ تشریف لے گئے، فرمایا اس ذات کا نام بتا سکتے ہو؟ کہا ان کا نام شیر پیش اہل سنت علامہ الشیخ حضرت مولانا مفتی حشمت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جملہ سننا تھا، وہ بمبئی کے مجذوب تھا، اور جملہ نوٹ رکھنا بتا دینا اپنا کام ہے، اس جملے کی معنویت مومن سمجھ پائے گا۔ فرمایا جا کے قدموں پہ گر کے معافی مانگ کے توبہ کر لے، ورنہ انہوں نے اگر معاف نہیں کیا تو مدینہ طیبہ سے بھی معافی نہیں ملے گی۔
اللہ کیا سمجھتے ہو یہ پتہ کس کے نائب ہیں؟ اگر اس موضوع پہ بات کروں تو صوفیہ کے اقوال سے ثابت کر دوں گا کہ ان کا جلوہ مظہریت کا یہ ہے کہ دم میں جو چاہے کرے، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا، بے شک زندہ باد، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ۔ حق ہے حق ہے۔ لیکن بتا دوں ایک اور بات، مظہر اعلی حضرت جمالی ہیں تو کتنے بچے بھی ہیں، بیٹوں میں ایک ہی جلالی تھا تو کتنا لمبا سفر کر کے آیا 13 مہینے کے بعد۔ بے شک زندہ باد زندہ باد۔ کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک، ایک جلالی کا جلال دیکھا کہ میرے یہاں کے ایک اعلی رسول، ان کا یہ کہنا کہ میں نے حضرت کو ایسے ہاتھ ڈال کے گود میں لیا، بے شک بے اور شک۔ میں نے، فقیر تو دوری پر تھا اور میلاد پاک میں، لیکن ایک صاحب جن کے ہاتھ اس مزار مقدس کی خاک مبارک کو لگے تھے تو میں نے از راہ تبرک آنکھوں پہ لگانے کے لیے چشمہ اتارا۔ جب وہ ہاتھ میری آنکھ سے ناک کے پاس آئے تو یقین کیجئے گا بہت بہت مہنگے عطر لگائے ہیں لیکن وہ خوشبو کچھ اور تھی۔ بے شک بے شک بے شک۔ میں نے جب اس کا ذکر کیا تو کئی بزرگوں نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو تھی، وہ آمد سرکار کی خوشبو تھی۔ بے شک سچ ہے۔ لیکن وہیں ایک پہلو یہ بھی سوچتا رہا کہ سب کو کیوں نہ آئی، سب کو ڈرو ڈرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے محبوب، ان کے محبوبان بارگاہ کا ادب نصیب فرمائے۔ مولوی ہر جتنا شد مولائے رو، غلام بنو پہلے غلام۔ تو میں سوچتا رہا کہ مولا سب کو خوشبو کیوں نہ آئی، تو پھر بات وہی آتی ہے لَأَمْنَ اللہ تھا، لَأَمْلَ اللہ تھا وعدہ ازلی، ابس نہ منکروں کا بدعقیدہ۔ آیت کریمہ دیکھیے، تشریح تجزیہ اور اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں سوچتا رہا اس کو نہ آئی، اس کو نہ آئی۔ تو ایک بات یاد رکھیے، اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ فرمایا کہ غیبت کرنے والے کے پاس اتنی بدبو آتی ہے کہ فرشتے چلے جاتے ہیں، کہو معاذ اللہ۔ تو کچھ لوگ فوراً بولے کہ ہمیں تو نہیں آتی حضور۔ فرمایا چمڑا منڈی میں چمڑا پکانے والوں کی ناک خراب ہو جاتی ہے۔ بہرحال سمجھنے والے کے لیے کافی ہے، لیکن میں سوچتا رہا، حشمتی کہتا ہے خوشبو نہ آئی، رضوی کہتا ہے خوشبو نہ آئی، تبھی فرمایا نا قادری کر، قادری رکھ، بے شک کر اور رکھ، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ تو فرمایا، اب میں سوچنے لگا حضرت کہ یہ خوشبو سب کو کیوں نہیں آئی مولا، ایسی پیاری خوشبو، ایسی خوشبو۔ کئی بزرگوں نے کہا سبحان اللہ، یہ سرکار کی آمد کی مہک ہے۔ سوچتے سوچتے روحانی طور پہ مرشد کی دستگیری اور جواب آیا کہ اعلیٰ حضرت کو پڑھ لے۔ بے شک تو فوراً یاد آئی کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، 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 بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ اور آپ غور کیجئے کہ بھٹکنے والے الگ ہیں اور لٹکنے والے الگ ہیں۔ بے
پکڑ لو دامن، نظام گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں، تو پھٹکنا اور لٹکنا میں فرق ہے۔ ہاں بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، اور جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے۔ یہ علم سے نہیں، یہ کرم سے، یہ فضل سے چمکنے والے نے چمکا دی۔ اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، اور کف دریا کرم میں ہے رضا۔ وہ تطہیری کتوں کا، وہ تطہیری بے بس کہنے والے جہنمیوں کا خود ساختہ نبی ہوگا، ہمارا نبی تو یہ ہے۔ کف دریا کرم میں ہے رضا، کف دریا کرم میں ہے رضا، پانچ فوار چھلکنے والے، پانچ فوار چھلکنے والے، جب تیرے منہ سوئے میں خانہ تھا، جب گرے منہ سوئے میں خانہ تھا، ارے ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے، ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے۔ اور سبحان اللہ کہہ دیجئے، سبحان اللہ۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، اور بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ ابھی چل رہے، دیکھو کہاں تک چلیں گے، وقت ہے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن عرض یہ کر رہا تھا، ایک شہزادے کا جلال یہ تھا کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، میں نے مشرقین سے یہ بات سنی، ہندوستان کے اینکرز، میڈیا والوں سے یہ بات سنی کہ پوری دنیا میں جو خبریں عام ہوئی اس میں کئی خبریں ہیں، اس میں ایک پیلی بھیت شریف کے یہ بابا ہیں جن کی یہ خبر ہے، اور وہ خبر بھی قبر کی ہے، اور قبر بھی کس کی ہے؟ عاشق صادق کی ہے۔ اس قبر کی عظمت ہم سے نہ پوچھو، بیدم وارسی سے پوچھو۔ عاشقوں کی دنیا الگ ہے، محبین کی دنیا اور سرکار کے چاہنے والوں کی دنیا وہ الگ ہے، لیکن ضروری یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی بہت اہم رضی اللہ عنہ، فرمایا کچھ تو دیکھ کر مانتے ہیں، ایک جملے پر غور کیجئے گا، کچھ لوگ دیکھ کر مانتے ہیں، وہ ان کا نصیبہ ہے، یعنی مشاہدے کی منزل میں ہے، اور کچھ دیکھ کر ماننے والوں کی سن کر مان لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ دیکھ کر مانتے ہیں، کچھ دیکھنے والوں سے سن کر مان لیتے ہیں، لیکن ہائے بد نصیبی، ایک وہ ہے کہ جس کو نہ اس سے کچھ حصہ ملا نہ اس سے کچھ حصہ ملا، یعنی دیکھنا تو نصیب ہے نہیں، لیکن دیکھنے والے کی تو مان لے، دیکھنے والے کی تو مان لے، اور دیکھنے والے کی جب مانے گا نا تو دیکھنے والا تجھے بھی دکھا دے، بے شک بے شک۔ لیکن یہ قال کی دنیا نہیں ہے، یہ قال کی دنیا نہیں ہے، یہ حال کی دنیا ہے۔ بے شک بے شک۔ دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس الدین بدر العلا کے واسطے۔ لہٰذا میں عرض کیا کر رہا تھا، بات یہ چل رہی تھی کہ ان بزرگوں کا دامن تھام لو، اور ان کا احسان ہے کہ گاؤں گاؤں آ کر یہ صدقہ ہے، بالخصوص
خصوص شہزادگان مظہر اعلی حضرت کا کہ گونڈا بستی کی سنیت سلامت ہے. یہ کہتا تھا، کہتا رہوں گا. باقی تو بہت ڈفالی گھوم رہے ہیں، بہت ٹکٹکی بچانے والے ٹپوری گھوم رہے ہیں، لیکن جنگل میں شیر کم ہوتے ہیں. پکڑنے ہاتھی بھی جاتا ہے نا تو گھبراتا ہے. لہذا ایک بات کان کھول کے سن لو، اللہ حضور معصوم ملت کو سلامت رکھے، ناصر ملت کو سلامت رکھے. حضور شیر ہندوستان ان بزرگوں کو اور ان کے نام لیوا ان کے چاہنے والوں کو، ان کے صدقے ہم سب کو سلامت رکھے. ان کی قدر کر کے ان کو نہیں دے دو گے، اپنا سامان لو گے. یاد رکھو، جو اپنا لوٹا دیتا ہے وہ کسی سے مانگنے کا متمنی نہیں رہتا ہے. میں کبھی کبھی گہرائی میں جا کے جب سوچتا ہوں اور جب ان کی خلوت و جلوت دیکھتا ہوں تو ایک بات سن لو، کہہ دو جو دل میں آتی ہے وہ کہہ دیتا ہوں. سوچتا ہوں ان کی بزرگی، ان کی ولایت، ان کے مراتب جو میں بچپن سے خلوت و جلوت اور ان چیزوں کا رازدار قریب و دور سے، تو میں کبھی عالم تصور میں سوچتا ہوں معصوم ملت جیسا نگینہ. وہ اجمل سلطان پوری نے ایک شعر کہا تھا مقطع، اس میں اجمل جیسا شاعر اور دیہاتیوں کے گاؤں. بے شک. تو اجمل کو تو اتنا حق حاصل نہیں تھا کہنے کا جتنا نائب رسول کو کہنے کا حق ہے کہ ایک اعلیٰ سے پوچھئے وہ ادنا کے بیچ میں کیسے رہتا ہے اور کیوں رہتا ہے. جب اس کو سوچو گے نا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مظہر اعلیٰ حضرت کی ڈیوٹی غوث و رضا کی طرف سے اور ان شہزادوں کی ڈیوٹی ان کے مرشد کی طرف سے. ورنہ ایک کہیں جنگل میں ہوتا، ایک پہاڑی پر. نہ یہ انہیں ملتا، نہ انہیں ملتا، نہ مجھے ملتا. لیکن یہ اس پہ عمل کرتے ہیں کہ ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہلا تیرا. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. ماشاءاللہ یہ ڈیوٹی پر ہیں، یہ چندے دھندے. ارے قسم خدا کی کہتا ہوں، معصوم ملت، ناصر ملت جس دن اگر یہ چالے تو نہ جانے کتنے قلعے کھڑے کر دیں. بے شک حق ہے. زندہ باد زندہ اور باد. تم بھکاریوں کے ٹکڑوں پہ نہیں، تم سیٹیوں کے چندے پہ نہیں، غوث کے بھروسے پر، بے شک رضا کے کرم پر. لیکن میں نے 12-15 سال پہلے اس سے مشاہدے ملت میں یہ جملہ کہا تھا بمبئی کی دنیا میں کہ اے بمبئی والوں، مدرسے بنانے والے عالم کم نہیں، دارالعلوم بنانے والے عالم کم نہیں، جامعہ بنانے والے کم نہیں، لیکن عاشقان مصطفیٰ پیدا کرنے والے لوگ ہیں. انہوں نے دارالعلوم تو نہ بنائے، قلعے تو نہ بنائے، یونیورسٹی تو نہ بنائی، لیکن جدھر نکل گئے عاشق بنا دیا اعلیٰ حضرت، عاشق بنا دیا غوث و خواجہ کا، عاشق بنا دیا. اور جدھر چلے گئے وہاں یہ سکھا دیا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے. بے شک بے شک. زندہ باد زندہ باد. کبھی پرواہ کیوں؟ یہ انہی کی بات نہیں ہے. ان کے آقا، آقاؤں کے آقا اعلیٰ حضرت نے بھی کوئی بہت بڑا جامعہ نہیں بنایا. یہاں تک کہ منظر اسلام کی تاریخ بھی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ از خود سرکار کی کہنے سے یا حضور کی مرضی سے نہیں، بلکہ اس کی تاریخ موجود ہے کہ کس نے کہا، پھر کس نے کہا، پھر کس نے کہا. بہرحال کہنے کا مقصد کیا کہ دارالعلوم بنانے والے بہت ہیں، جامعہ بنانے والے بہت ہیں، لیکن دلوں کو رنگ دینے والے، دلوں کو چمک دینے والے، دلوں کو نور، وہ نور دینے والے جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ نور ہم سے تم لے لو، اس کی ہمیں ضرورت ہے. وہ نور دینے والے سبحان اللہ، وہ شہزادے سرکار کے، اللہ ان کو سلامت رکھے. میں یہ باتیں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ بات سمجھ لو. امام غزالی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس قوم میں علماء حق کی، ایک صاحب بولے عالم کی عزت نہیں رہی، میں نے کہا عالم کی عزت تو ہے، ظالم کی عزت ہونا بھی نہیں چاہیے. سچ.
عالم تو بنو، او کانا عالمن. اس پر مشاہد حضور مشہود ملت نے تقریر فرمائی، سبحان اللہ. لیکن عالم دنیا کے مسئلے بتاتے ہو گاؤں گاؤں جا کے. کبھی گونڈا بستی میں یہ بتایا کہ بلا ضرورت شرعی مولانا لکھنا کیسا ہے؟ سچ ہے، سچ کہہ رہے ہیں. گونڈا بستی میں سارے مسئلے بتاتے ہو، ذرا یہ بھی بیان کر دو کہ بلا ضرورت شرعی مولانا لکھنا کیسا؟ ارے مولانا چھوڑو، شاگرد سے پہلے پوچھتے کتنے القاب ہیں. ذرا واٹس ایپ پہ دکھا دے پوسٹر. جاہل ہے. من قال انا عالم فہو جاہل. ثابت کر دیا تم نے یہ کریکٹر پیش کر کے. لیکن میاں جو دیوانہ بن جاتا ہے اس کا کہنا کیا ہوتا ہے؟ وہ سب قربان کر دیتا ہے. حق ہے بیش. یہاں تک کہ لٹاتے 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 وہ آواز آتی ہے باطنی طور پہ، اور روح فتا کا فاسد حلقہ یک شعلہ دیگر، یک شعلہ دیگر، یک شعلہ دیگر پر زرش کا مرتن مندن سب پھوک دیے.